اب اس میں شیخ کا کام کیا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ بھئی تمہارے پاس کتابیں بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے، تمہارے پاس شیخ کا کیا کام ہے اس میں؟ ایک چروایا تھا، چروایا، وہ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، تو اسے ایک شیر کا بچہ مل گیا. اس نے دیکھا وہ بھوک سے بلبلا رہا تھا، وہ بچے کو شیرنی کے اٹھا لایا اور اس نے اس کو بکریوں کا دودھ پلانا شروع کر دیا. اب وہ بکریوں کا دودھ پیتا پیتا بکریوں میں پل گیا. اب وہ جوان ہو گیا، لیکن وہ بکریوں کے ساتھ رہتا. اب ایک دن وہ روز جنگل میں جاتا، بکریوں کے ساتھ کھیلتا رہتا. ایک دن جنگل کا شیر آ گیا ہے، جنگلی شیر آیا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا، یہ بکریوں میں کھیل رہا ہے. وہ اس کے پاس آیا اور اس نے اس سے کہا کہ بھائی تیرا یہاں کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں تو پلا بڑا ہی ان میں ہوں اور میں ان جیسا ہی ہوں، تو اور میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے کہا تو ان جیسا نہیں ہے. اس نے کہا پھر میں کیا ہوں؟ اس نے کہا تو میرے جیسا ہے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میرے ساتھ. وہ اس کو تالاب پہ لے گیا اور اس نے کہا دیو تالاب میں. جب اس نے تالاب میں دیکھا تو اس کا اپنا شکل نظر آئی. اب اس نے اس شیر کو دیکھا، پھر تالاب میں اپنے آپ کو دیکھا تو کہا ہاں واقعی میں تجھ جیسا ہوں. تو اس نے کہا تیرا کام ان بھیڑ بکریوں میں پھرنا نہیں ہے. بولا پھر؟ بولے آپ میں بتاتا ہوں تیرا کیا کام ہے. وہ آیا، اس نے ایک بکری کو پکڑا، چیر پھاڑ کری اور کھایا. کہا ایسا کر. اس نے جب کرا تو اس کو مزہ آ گیا. اس نے کہا تو یہاں نہیں، میرے ساتھ چل. تو مرشد کا کام آئینہ ہی دکھانا ہے کہ تو کون ہے، تو بھیڑ بکریوں میں نہیں ہے نہ، تیرا یہ کام ہے. یہی شمس الدین تبریزی نے مولانا روم کو دکھایا تھا، یہی فخر الدین عراقی کو ذکریہ ملتانی نے دکھایا تھا، یہی امام راضی کو نجم الدین کبریٰ قلندر نے دکھایا تھا کہ تو ان میں نہیں ہے. شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ یہ حالت شیخ عبدالسلام نے مشیش نے تبدیل کی تھی، نہ وہ بھی مولوی تھے. بولی شاہ قلندر کون تھے؟ یہ امام مسجد تھے، مسجد میں امامت کرتے تھے. ایک دن حضرت شیخ عاشق باخدا رحمت اللہ علیہ مسجد میں آ گئے تو بولی شاہ قلندر نے دیکھا ان کو. بولی شاہ قلندر کو دیکھا، انہوں نے کہا اے ابو علی، اے شرف الدین، کیا کر رہا ہے یہاں پہ تو؟ انہوں نے کہا حضرت امامت کرتا ہوں، لوگ دست تدریس کرتا ہوں. انہوں نے کہا یہ کام تیرا نہیں ہے، تیرا تو کوئی اور کام ہے، اور چھوڑ مسجد، جا تلاش کر کہاں ہے. آپ یہ کہہ کر چلے گئے. بس ان کو ایک لگن لگ گئی. تو شاہ بدی الدین قطب المدار رحمت اللہ علیہ کا نا آمد ہوئی تو آپ سے بیعت ہونے کے لیے آپ آئے. فرمایا کہ ہمیں وضو کراؤ. وضو کرایا آپ کو تو آپ نے اپنا پانی لوٹے کا دے دیا ان کو کہ یہ لو پی لو، ہمارے پاس تمہارا اتنا حصہ ہے، کوئی انتظار کر رہا ہے تمہارا. بابا لوٹے کا پانی پینا تھا کہ ان پہ کیفیت طاری ہو گئی، جذب طاری ہو گیا، انہوں نے اپنے کپڑے ہی پھاڑ دیے اور نکل گئے. 12 برس جنگلوں میں گھومتے رہے. 12 سال کے بعد حضرت خضر نے خواجہ آپ کو حضرت عاشق باخدا رحمت اللہ علیہ خدمت میں دوبارہ بھیج دیا کہ جاؤ وہاں پہ چلو. آپ نے بیعت فرمایا اور پھر فرمایا کہ جاؤ اپنی ریاضت کرو، تم بو علی ہو گئے. کتنا نام ہے. تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہی بات دکھانی کہ تمہارا کام کچھ اور ہے، تم یہاں کہاں. حقیقت بات یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ عقیدت ہو تو جا دیکھ ان خرقہ پوش فقیروں کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا گر کوہر کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. آج کل وہ کمال کے لوگ بہت کم رہ گئے، اسی لیے پوشیدہ ہو گئے کہ یہ نعمت جو ہے نا دودھ کی مانند ہے، اور دودھ ایک قطرہ بھی کسی چیز کا برداشت نہیں کرتا. دنیا دودھ کے لیے ایسے ہے، اس نعمت کے لیے جیسے دودھ کے لیے سرکہ. اگر ایک قطرہ بھی ٹپکا دو تو نعمت جو معرفت حق ہے اس کے لیے دنیا داری کی جو وہ ایسے یہ سرکے کی طرح. دنیا بقدر ضرورت ہے. دنیا سے باہر نکل کر کسی نے کچھ نہیں کرا، سب دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہیں. بزرگوں کو قول ہے کہ جس نے دنیا پائی وہ علت میں مبتلا ہوا، اور جس نے کھوئی وہ ذلت میں مبتلا ہوا.
اب دنیا کا پانا کیا ہے؟ دنیا کا پانا یہی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، میری دنیا کو اچھا کر دے۔ اچھی دنیا کیا ہے؟ کہ دنیا میں جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اس مقصد کو پورا کر دے میرے۔ دنیا تیری معرفت کے لیے ہے، لہذا یہاں مل جائے بس۔ جو یہاں محروم ہے وہ وہاں محروم ہے۔ یہاں پر تم مسافر ہو جا بھلے، منزل کی بات نہیں ہے، یہ راستہ منزل کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس راستے میں منزل والا ہی چاہتا ہے تو حاصل ہوتی ہے، ورنہ منزل نہیں ہے۔ جو منزل سمجھ کر اس راستے پہ چلتے ہیں نا وہ دھوکے میں ہے۔ اس راستے میں منزل نہیں ہے، بس صحیح ہے، کوشش ہے منزل کی، منزل نہیں ہے۔ نہ اس کی فکر کر کہ وہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کہ جو اس کے راستے پہ چل پڑا اس کا نام لکھا گیا۔ کوئی کتب ولی بننے کی ضرورت نہیں ہے، بس بندہ بن۔ کیوں؟ کہ وہ کسی کتب ولی کو اپنا بندہ نہیں کہتا، وہ اپنے بندوں کو ہی بندہ کہتا ہے بس۔ باقی تو ایسا ہی ہے، سارے یہ عہدے تکوینی امور کے لیے ہیں، یعنی ایڈمنسٹریشن۔ تمہیں دنیا کے اموروں کے لیے بھی تو کسی کو نہ بناتے ہو، کسی کو کمشنر بناتے ہو، کسی کو ایس ایچ او بناتے ہو، کسی کو کوئی ڈیوٹی دیتے ہو، کسی کو کوئی ڈیوٹی دیتے ہو، ہے نا؟ وہ سرکاری آدمی ہوتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کو سرکاری آدمی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ نہ وزیر اعلیٰ سرکاری آدمی ہوتا ہے، لیکن سارے ڈیوٹی والے اس کے تحت ہوتے ہیں، چاہے وہ کمشنر ہی کیوں نہ ہو۔ یہی حال اللہ کے بندوں کا ہے۔ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا، سارے ڈیوٹی والے اس کے تحت ہوتے ہیں، اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ وہ تو تکوینی ڈیوٹی پر ہے، آج وہ عہدے پر ہے، کل وہ کتب نہیں ہوگا، تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی کسی کی آج ڈیوٹی یہاں لگا دی جائے، وہ یہاں ڈیوٹی کر رہا ہے، کل اس کی پوسٹنگ ہو گئی، کہیں اور چلا گیا۔ لیکن اللہ کے بندے کی پوسٹنگ تو وہیں رہتی ہے، اسی کے دربار میں۔ جو دربار کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ الگ ہی ہوتے ہیں بالکل۔ اب جو وزیر اعظم ہاؤس کا چپراسی بھی جو ہے وہ ڈی آئی جی کو دھتکار دیتا ہے، چل باہر نکل، ہے نا یہ بات؟ کہ بندہ بن جا، منزل کی مت سوچ کہ تو منزل پہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ اصل جو صحیح کی ہے نا، کوشش کی ہے جو، ان عمل اعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دیکھو وہی ولی اللہ کا جو ہے نماز پڑھتا ہے، وہ بھی وہی روزہ رکھتا ہے، وہ بھی وہی خیرات زکات کرتا ہے، وہ کچھ زیادہ کرتا ہے، الگ سے کرتا ہے کچھ، لیکن اس کی اور ہماری نیت میں فرق ہوتا ہے۔ تو بات نیتوں کی ہے کہ جس کی نیت رب کے لیے ہو گئی اس کا اجر بھی اس کے ہاتھ چلا گیا، اور جس کی نیت نیکی کے لیے ہو گئی اس کا کیلکولیشن شروع ہو گئی، کتنا مال کھوٹا ہے، کتنا مال کھرا ہے، اسی کے حساب سے سودا ہوگا۔ تو کیوں کھوٹا کھرا اپنے ہاتھ میں رکھو؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اور وہ اللہ کے بندے جو اپنا اختیار اپنے رب کی طرف سونپ دیتے ہیں، ان اللہ بصیر بالعباد، وہ اللہ کے بندے